بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 18 قد افلح، اور اس میں ہماری سورہ مومنون مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنے پارے کے دوسرے سیشن کا، یعنی سورۃ النور کا، اور مکی صورتوں میں سے ہے۔ یہ بھی ایک طویل سلسلے، یعنی سورہ یونس تھا، سورہ مومنون کے بعد اب ہم ایک مدنی صورت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جو اس گروپ کی آخری صورت ہے۔ اگرچہ بعض لوگ 14 صورتوں کے اس گروپ میں سے سورہ رعد اور سورہ حج کو مدنی قرار دیتے ہیں، مگر جو لوگ مکی مدنی صورتوں کے مزاج سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی مدنی صورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ ان میں کہیں کہیں کچھ آیات مدنی بھی ہوں۔ تو سورہ نور کا نزول 6 ہجری میں ہوا۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائے جانے والی سازش کو بھی بے نقاب کیا گیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بے گناہی بھی ثابت کی گئی ہے۔ اس سازش کے پیچھے مدینہ کے منافقین کا پورا گروہ تھا، لیکن اس میں بنیادی کردار رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا تھا۔ بدقسمتی سے کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی منافقین کے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے۔ بلا شبہ یہ سب کچھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ اور کرب کا باعث بنا، اور نسب زوجیت کے اعتبار سے سورہ نور کا تعلق سورہ احزاب کے ساتھ ہے، اور دونوں صورتوں کے مضامین میں گہری مشابہت بھی پائی جاتی ہے۔ سورہ احزاب چونکہ سورہ نور سے پہلے یعنی 5 ہجری میں نازل ہوئی تھی، اس لیے ان کی آیات سورہ نور کی آیات کی نسبت قدرے چھوٹی ہیں۔ اس وجہ سے سورۃ الاحزاب کی آیات کی تعداد اگرچہ زیادہ ہے، مگر دونوں صورتوں کے رکوعات کی تعداد 9 ہے، یعنی برابر ہی ہیں، اور حجم بھی تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ دونوں صورتوں میں نمبر 35 میں جو آیات ہیں 35 پر، وہ ایمان اور اسلام کی حقیقت کے حوالے سے خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں سورت کے آغاز سورہ نور کا۔ یہ سورت اپنے انداز میں تمام صورتوں سے منفرد قسم کی صورت ہے۔ سورتن کا لفظ یہاں پر بطور اسم نکرہ استعمال ہوا ہے۔ اس کو اگر تفخیم کے لیے معنی لیا جائے تو اس کے معنی ہوں گے ایک عظیم صورت۔ سورتن سے آغاز ہوتا ہے، اس کا معنی ہے ایک عظیم صورت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہمیں پھر اس میں کچھ احکامات ہیں جو زانیہ کے بارے میں بھی ہیں، اور پھر نکاح کے بارے میں بھی ہیں، اور گھریلو کچھ معاشرتی اصلاح کے بارے میں کچھ قوانین بتائے گئے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ صورت ہے یہ، اس کو پورے غور و فکر کے ساتھ سنیے گا، اور اللہ رب العزت نے جس طرح زندگی گزارنے کے اس میں احکام بتائے ہیں، شرعی احکام ہیں، بہت ہی واضح الفاظ میں بیان کیے ہیں۔ اس میں کوئی یعنی ایسا چیز نہیں ہے، کوئی آیت پوشیدہ نہیں ہے جس کی سمجھ نہ آ سکے، بس تھوڑی سی غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنی سورۃ النور کا۔ اس کے 9 ہی رکوع ہیں اور اس کی 64 آیات ہیں۔ جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے، تو یہاں پہ اس کی آغاز میں ہی بتا دیا گیا ہے کہ یہ نازل کی گئی ہے اور اس کو فرض کیا گیا ہے۔ اس کے احکام جو ہیں واضح واضح احکام ہیں، اور ان کو فرض کیا گیا۔ اب فرض کیا ہے ہمارے اوپر؟ ہمارے پر نماز فرض ہے، ہمارے پر حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح سے ہمارے اوپر جیسے ہر چیز جو اللہ کی طرف سے فرض کر دی گئی اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہر حال میں ہم نے کرنا ہے۔ روزہ ہے ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو یہاں پہ جتنے بھی احکام ہیں وہ کیا ہے؟ فرض ہیں۔ اس لیے پورے غور اور توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور اگر ہماری زندگیوں میں ہم نے یہ عمل اختیار نہیں کیے ہوئے تو آج کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس سورت کو پورے فہم سے پڑھنے کے بعد ضرور ان پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ سورة انزلناها،
اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ایک عظیم صورت ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کو تم پر فرض کیا ہے، اور ہم نے اس میں بڑی روشن آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں نہ روکے ان کے ساتھ مہربانی اللہ کے دین کی تنقید کے معاملے میں، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اب زانی کون ہے؟ غیر شادی شدہ آدمی اور غیر شادی شدہ عورت جو کہ آپس میں ریلیشن شپ قائم کریں، ان کو زانی کہا جاتا ہے۔ ان کا نکاح نہیں ہوا، آپس میں کسی قسم کا جسمانی تعلق رکھتے ہیں، ان کو زانی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں البتہ شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا رجم ہے، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ سنت رسول بھی شریعت اسلام کا ایک مستقل بذات ماخذ ہے۔ رجم کی سزا قاعدے اور رسول کے تحت ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر احادیث مبارکہ میں ان احکامات کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو سورہ نور میں ہمیں مزید احکامات جو پیش آ رہے ہیں ہمارے پاس ان آیات میں، اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے قصص القرآن میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل جو ہے المدثر میں لیشان اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لیجئے، یا گروپ جوائن کر لیجئے یہی والا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی میں ہم قصص القرآن بھی جو ہے کورس کر رہے ہیں، تو اس میں ساری ان واقعات کی ڈیٹیل ہے۔ ابھی وقت مختصر ہے تو اس لیے میں آپ کو صرف لفظی ترجمہ کے ساتھ آگے چلیں گے ہم، مختصر اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سزا بتائی جا رہی ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں نہ روکے ان کے ساتھ مہربانی اللہ کے دین کی تنقید کے معاملے میں، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور چاہیے کہ ان دونوں کی اس سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ زانی مرد کو روا نہیں کہ وہ نکاح کرے مگر کسی زانیہ ہی سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ عورت بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد، کوئی مشرک، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ زانی اور زانیہ سے نکاح مومنین پر۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہر ایک کو دیکھ لیجئے، کوئی کس کے ساتھ ہے، کوئی کس کے ساتھ ہے، یعنی زنا کتنا عام ہو گیا ہے۔ یہ پچھلی قوموں کا جو وبال تھا آج ہماری قوم کے اوپر کس قدر مسلط ہے، لیکن اللہ کا کتنا واضح حکم ہے کہ ان سے نکاح بھی نہ کرو۔ والذین یرمون المحصنات، اب یہاں پہ محصنات کا ذکر ہے کہ خاندانی عورتیں اور منکوحہ عورتیں، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر وہ نہ لا سکیں 4 گواہ، تو ایسے لوگوں کو لگاؤ 80 کوڑے، اور آئندہ کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں، تو یقیناً اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے توبہ دروازے ہر حال میں کھلے ہیں، ان کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کی جا رہی ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگائیں تو اور ان کے پاس اپنی ذات کے سوا اور گواہ نہ ہو، تو ایسے ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ وہ یقیناً سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے۔ یعنی کسی شخص نے اگر اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھ لیا ہے، اس وقت اس کی نگاہوں نے دیکھا ہے، تو پھر وہ گواہی دے گا 4 بار اللہ کی قسم کھا کر، اور پھر یہ 5ویں بار قسم کھا لے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو۔ اور اس عورت سے یہ بات سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 دفعہ گواہی دے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ کہ وہ یعنی اس کا شوہر یقیناً جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہے۔ اور اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے، تواب حکیم ہے۔ سبحان اللہ، ایک طرف کتنے بڑے گناہ اور پھر اس کی اتنی بڑی سزا، اور پھر توبہ کا حکم آ گیا کہ توبہ کے تو دروازے کھلے ہیں نا، جس نے کر لیا، جس سے ہو گیا جانے میں انجانے میں، تو توبہ کر لے، کیونکہ اللہ بہت بڑا توبہ قبول فرمانے والا، حکمت والا ہے۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں یہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے۔ اب یہاں سے واقعہ افک جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا والا۔ اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے وہی ہے جو گناہ اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے ان کا بڑا بوجھ اپنے سر پر لیا
اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے، اپنے بارے میں یعنی اپنے لوگوں کے بارے میں، اور کہہ دیتے کہ یہ تو ایک کھلا بہتان ہے، کیوں نہیں وہ لے کر آئے اس پر 4 گواہ۔ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہر سنی سنائی بات پر، کوئی کسی کی بیٹی پر انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی کسی کی بیوی پر، کوئی کس طرح، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بلکہ یہ کہہ دینا چاہیے، یا تو اوائڈ کر دینا چاہیے اس باتوں کو آگے پھیلانے کے بجائے، اور یا پھر کہ اس کی تصدیق کر لینی چاہیے۔ یہاں پر بھی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کہا، اپنے بارے میں یعنی اپنے مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ کیا، کیوں نہیں وہ لے کر آئے اس پر 4 گواہ؟ تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا آخرت دونوں کی رحمت کا ذکر ہوتا ہے، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں، تو ضرور تمہیں پہنچتا بہت بڑا عذاب اس معاملے کے باعث جس کا تم نے چرچا کیا تھا، جب تم لے رہے تھے اسے اپنی زبانوں سے، اور تم اپنے منہوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں تھا، اور تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے، جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ نبی کی بیوی کے اوپر بہتان لگانا کتنی بڑی بات تھی، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تو تم کہتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں، اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور کہتے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری پاکی بیان کر دیتے، میرے خوف سے، میرے ڈر سے ہی کسی کی برائی نہ کرتے۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم دوبارہ کبھی بھی ایسی کوئی حرکت مت کرنا اگر تم مومن ہو، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علیم الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی اگر جو کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کا علم اللہ کو ہے نا، اللہ سب کو جانتا ہے، تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، یا اس قسم کی باتوں کو فاحشہ جسے کہا گیا ان کا تذکرہ نہیں عام کرنا چاہیے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اب ایسی باتوں کو کیا فاحشہ کہا گیا؟ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ فحاشی کی باتوں کو پھیلانا بھی کیا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم لوگوں پر نہ ہوتی، اور یہ کہ یقیناً اللہ بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، ساتھ ہی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رؤوف الرحیم، خوبصورت صفات، نام و صفات بیان کی جا رہی ہیں اللہ رب العزت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اے اہل ایمان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو شیطان تو اس کو بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دے گا، اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ انسان کا تزکیہ جو ہے، اس کے اندر تقوی کی نفس جو ہے وہ آنا بھی کیا ہے؟ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے وہ پاک کرتا ہے، اور سب کچھ سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات سمیع علیم بیان کی جا رہی ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 2 آیت نمبر 20 پر، پارہ 18 جو ہے ہمارا، یہاں پہ نصف ہو رہا ہے، اور ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس پارے کو پورا اینڈ تک تکمیل کریں گے سورہ نور کو، اور آخر میں صرف 2 رکوع ہیں سورہ فرقان کے، وہ بھی ہم اسی سیشن میں ساتھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج کا پارہ ہمارا 2 سیشنز پر ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی کہ 2 پارٹس پر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور قسم نہ کھا لے تم میں سے فضیلت اور کشادگی والے لوگ اس پر کہ وہ اپنے اموال میں سے دیں قرابت داروں کو، مساکین کو اور مہاجرین کو اللہ کی راہ میں، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے ابھی آپ سے تذکرہ کیا تھا آغاز میں، خلاصے میں، کہ انہوں نے اپنے قرابت داروں سے پھر کیوں انہوں نے بہتان لگائی تھی، تو انہوں نے عہد کر لیا کہ اپنے ان کو، ان کا جو نان نفقہ وغیرہ جو منتھلی ان کو دیتے تھے وہ انہوں نے چاہا کہ میں روک دوں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا کہ وہ قسمیں نہ کھا لیں، اور چاہیے کہ وہ یعفو ولیصفحوا، کہ وہ معاف کر دیں اور وہ درگزر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کیے جا رہی ہیں۔
یقیناً جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مومنات پر، ان پر پھٹکار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر جو نیک پارسا نکاح یافتہ عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں، ان پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے، مومنوں کی بھی، اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے۔ جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گی، ان کی زبانیں کہیں گی کہ یہ جھوٹ بولا تھا، اس نے بہتان لگایا تھا، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ ان کی زبانیں گواہی دیں گی، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، اس بارے میں کہ جو وہ عمل کرتے رہے تھے۔ جس دن اللہ ان لوگوں کو پورا پورا دے گا ان کا واقعی بدلہ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہیں، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں ان باتوں سے جو لوگ وہ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اب ایمان والوں کو خطاب کر کے کچھ گھریلو احکامات پیش کیے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے معاشرتی اخلاق کو سنوارنے کے لیے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو حتیٰ کہ ان کی رضا معلوم کر لو، یعنی اجازت طلب کر لیا کرو، اور گھر والوں کو سلام کر لو۔ اب تہذیب سکھا رہے ہیں کیا؟ پہلے آپ نے کسی کے گھر جانا ہے تو پہلے آپ ان کو کال کر لیں، ان سے پوچھ لیں کہ اگر وہ ایگری ہوتے ہیں یا خوش ہیں آپ کے آنے پر تو ہی۔ تو ایسے منہ پر تو کوئی نہیں کہتا، لیکن آپ کو کم از کم جب آپ کال کرتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، تو آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ کون آپ کے آنے پر خوش ہو رہا ہے، کون۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ناپسند کر رہا ہے یا ان کی کچھ مصروفیات ہیں اور وہ آپ کو باتوں میں سنا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا کچھ، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بلا تاخیر، یعنی ناراض ہونے کے بجائے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اور گھر والوں کو سلام کرو۔ پھر جب آپ کسی کے گھر چلے گئے ہیں تو پھر کیا ہے؟ سلام کرے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اگر تم اس گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو اس میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جایا کرو۔ اب ویسے تو کوئی بھی نہیں کہتا ہے کسی کو کہ چلے جاؤ میرے گھر سے، یعنی میں نے دروازہ نہیں کھولنا، لیکن اکثر ایسا اوقات بھی ہے کہ کوئی غیر محرم آ جاتا ہے دروازے پر، یعنی فیملی کا ممبرس ہے لیکن گھر میں آپ کے ہسبینڈ، آپ کے بھائی یا کوئی بھی میل ایسا جو محرم ہے وہ گھر پہ موجود نہیں ہے، اور آپ اگر ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ چلے جاؤ، یا آدمی ہے گھر پہ اکیلا ہے، اس کی بیوی بہن گھر پہ نہیں ہے، کوئی پڑوسن آتی ہے، کوئی اس طرح کے رشتہ دار آتی ہے، فیمیلز میں سے کوئی آ جاتا ہے، تو اگر وہ کہہ دے کہ لوٹ جاؤ تو کیا کرنا چاہیے؟ لوٹ جایا کرو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے، اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم غیر رہائشی گھروں میں بغیر اجازت چلے جاؤ۔ غیر رہائشی گھر کون سے ہیں؟ یعنی جس طرح کے ہوٹلز وغیرہ ہوتے ہیں، یا ہاسپٹل ہو گئے، ٹھیک ہے نا، یا ایسے جیسے ویٹنگ رومز وغیرہ ہوتے ہیں، ایسی جگہ تو یہاں پر بغیر اجازت بھی چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جن میں تمہارے لیے کچھ سامان ہو، یا پھر یہ ہے کہ آپ نے استبل وغیرہ گھوڑوں کا بنایا ہوتا ہے، یا گاڑیوں کا شو روم ہوتا ہے، اس ٹائپ کی جگہ، تو وہاں پہ آپ نے اپنا سامان رکھا ہوا ہے، آپ اس کی چابیاں آپ کے پاس ہیں، آپ جا سکتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کتنا سخت حکم دیا جا رہا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنین سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ مومن آدمیوں کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ اس لیے ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یقیناً اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور پھر مومن عورتوں کو ساتھ میں اب نگاہیں نیچی رکھنے کا پہلے آدمیوں کو حکم کیوں ہوا؟ کیونکہ آدمی کی نگاہ پڑتی ہے تو وہ بات کرتا ہے، پھر بات کرتا ہے تو مزید معاملات جو ہے وہ تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے لباس پہنا ہے، عبایا وغیرہ پہنا ہوا ہے، وہ آپ کی ظاہری زینت ہے، یعنی خوبصورت عبایا ہے آپ کا، وہ نظر آ رہا ہے، بازار میں بھی چل رہی ہیں آپ، یا آپ نے گلاسز لگائی ہوئی ہیں، یا آپ کے ہاتھوں پہ مہندی ہے، یا آپ نے کوئی زیور پہن رکھا ہے، تو آپ اپنے جسم کو چھپا رہی ہیں، لیکن وہ ایسی چیزیں ہیں، اب آپ نے جوتا پہنا ہوا ہے، تو یہ کچھ ایسی ظاہری زینت کی چیزیں ہیں کہ جو از خود نظر آ جائیں، اور چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیں، اور نہ ہو ظاہر کریں اپنی زینت کو کسی پر سوائے اپنے شوہروں کے،
اب سینے پر زینت کا جہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے اور اوڑھنیوں کا حکم دیا گیا ہے کہ اب اگر اپنے محرم بھی ہیں گھر میں موجود، ان کے سامنے بھی کیا ہے اپنے سینوں کو ڈھانپ کے رکھیں، سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپوں کے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں، یعنی بھانجے بھتیجوں کے سامنے بھی ذکر آ رہا ہے، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں بھانجوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں بھتیجوں وغیرہ کا ذکر آ رہا ہے، یا اپنی بہنوں کے بیٹے یا اپنی جان پہچان کی عورتیں، یعنی فیملی کی جو عورتیں وغیرہ ہیں، فرینڈز ہیں آپ کی، ان کے سامنے بھی جائز ہے، یا ان کے جن کے مالک ہیں ان کے داہنے ہاتھ، یا ایسے زبردست مردوں کے جو اس طرح کی غرض ہی نہیں رکھتے ایسے، یعنی ولا یضربن بارجلہن، اور یہاں پہ یہ بھی وہ اشخاص میں الطفل الذین لم یظہروا، ایسے بچے اور ایسے آدمی جو کہ عورتوں کی ظاہری جو عورت کی خوبصورتی ہے، عورت کی بناوٹ ہے، اس کے بارے میں ان کی کوئی توجہ نہیں ہے، یا اس کے اوپر ان کا کوئی فوکس نہیں ہے، اس کے بارے میں وہ کوئی کنسرن نہیں رکھتے، تو ایسوں کے سامنے بھی پھر جانا جائز ہے، وہ جا سکتی ہیں، یا یعنی جو ایسے زیردست مرد ہوتے ہیں جو کسی طرح کی عورتوں کے ساتھ کوئی رغبت نہیں رکھتے ہیں، یا ان لڑکوں کے جو عورتوں کے مخفی معاملات سے ابھی واقف نہیں ہیں، ایسے یعنی بچے یا جوان لڑکے بھی ہیں لیکن یہ کہ ابھی عورتوں کی مخفی باتوں سے واقف نہیں ہیں، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں، ان کی اس زینت میں کچھ ظاہر ہو جائے، جیسے وہ چھپاتی ہیں، یعنی جو پاؤں میں پازیب وغیرہ پہنی ہوتی ہے، جوتا وغیرہ زیادہ پٹک پٹک کے چلنا جو ہے اس کے بارے میں، اور اہل ایمان تم سب کے سب مل کر اللہ کے جناب میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی کے راستے بتائے جا رہے ہیں یہ سارے، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور نکاح کرو بیواؤں کا اپنے میں سے اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو ذی صلاحیت رکھتا ہو اس کی، اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، واللہ واسع علیم، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات واسع علیم بیان کیے جا رہے ہیں، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور خود کو بچائے رکھیں وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہ پائیں، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اور جو مکاتبت کرنا چاہیں تمہارے مملوکوں میں سے تو ان سے مکاتبت کر لیا کرو اگر تم سمجھو کہ ان میں بھلائی ہے، یعنی کوئی غلام اپنے مالک کو کہتا ہے کہ مجھے 2 سال کا وقت دیں، میں آپ کو اتنی کمائی کر کے اور ادا کر دوں گا، تو پھر وہ اس کے ساتھ وہ مکاتبت کر لے، یہ اس میں بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے وہ دے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی ایک تو جو وہ اس کو ادا کرے گا غلام اپنا یعنی کمائی کر کے، اور پھر یہ بھی ہے کہ مالک کو حکم ہو رہا ہے کہ اگر اس مال میں سے دے جو تمہیں اس نے اللہ نے دیا ہے تم اس میں سے دو، اور اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کیا کرو، کیونکہ زمانے جہالت میں کیا کرتے تھے لوگ، لونڈیوں کو اپنی باندیوں کو مجبور کرتے تھے زنا کے لیے، اور ان کی اس زنا کی کمائی وہ خود کھایا کرتے تھے، تو پھر جبکہ وہ خود ایک پاک دامن رہنا چاہیں تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان، اور اگر کوئی انہیں مجبور کرے گا تو یقیناً اللہ ان کے جبر کے بعد بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، سبحان اللہ جی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کی طرف سے پھر بھی ایسی عورتوں کے لیے جن کا دل تو نہیں ہے اور وہ مجبور کی جاتی ہیں، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، ان سے جبراً زنا کا کام لیا جاتا ہے، تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیات مبینات، اور ہم نے نازل کر دی ہیں تمہاری طرف یہ روشن آیات، ان لوگوں کے احوال بھی جو تم سے پہلے تھے، اور اہل تقوی کے لیے نصیحت بھی ہے، جن کے اندر تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اس میں ان کے لیے نصیحت بھی ہے۔ پھر بہت ہی بڑی خوبصورت آیات اس میں آتی ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک، اس تاک میں ایک روشن چراغ ہو، وہ چراغ شیشے کے فانوس میں ہے، اور وہ شیشہ ایک چمکدار ستارے کی مانند ہے، وہ چراغ جلایا جاتا ہے زیتون کے ایک مبارک درخت سے جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی ہے، قریب ہے کہ اس کا روغن یعنی خود بخود روشن ہو جائے، چاہے اسے آگ نے ابھی چھوا بھی نہ ہو، روشنی پر روشنی اللہ ہدایت دیتا ہے۔ دیکھیے نور علی نور کہہ دیا، اور پھر یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور پیچھے کیا تذکر آیا تھا، ہمارا پارا آغاز ہوا سورۃ الفاتحہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کو کیا کہا، انعمت علیہم،
انعام یافتہ لوگوں کا جو راستہ ہے اس کو صراط مستقیم کہا، اس کو ہدایت کا راستہ کہا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نور ہے، کیا چیز؟ ہدایت، اپنے نور کی جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ یہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، جبکہ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور اس میں ان کا نام لیا جائے، وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ان مساجد میں۔ پہلے گھروں کا حکم دیا، وہ کون سے گھر ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے؟ مساجد کا۔ ان مساجد میں صبح و شام وہ جمع مرد جنہیں غافل نہیں کرتی کسی قسم کی کوئی تجارت یا خرید و فروخت، اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ کس طرح؟ تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن کے تصور سے جس دن الٹ جائیں گے دل اور نگاہیں بھی۔ دل کیسے الٹ جائیں گے؟ یعنی کسی کے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، دل پلٹ دیے جائیں گے، اور نگاہیں بھی، تاکہ اللہ انہیں بہترین جزا دے ان کے اعمال کی اور ان کو اپنے فضل سے مزید نواز دے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے بغیر حساب کے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب، یہاں پہ کیا تذکرہ ہو رہا ہے؟ کافروں کے نیک اعمال کیسے ہیں؟ کافر بھی تو نیکیاں کرتے ہیں نا، دوسروں کے کام بھی آتے ہیں، دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر ہر طرح بھلائی بھی کرتے ہیں، احسان بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے مثال ایسے ہیں ان کی نیکیوں کی، ان کے نیک اعمال کی، جیسے سراب، کسی چٹیل میدان میں پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب اس کے پاس آیا تو اس نے وہاں کچھ بھی نہ پایا۔ یعنی سامنے ریت جاری ہوتی ہے تو پیاسا دور سے دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، وہ آتا ہے دوڑتا ہوا اس کے پاس، اور جب پاس آتا ہے تو دیکھتا ہے تو وہ ریت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح وہ جتنی بھی نیکیاں کر دے، جب تک اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کی تمام نیک اعمال کی مثال کیا ہے؟ کسراب۔ البتہ اس نے اس کے پاس اللہ کو پایا تو اس نے پورا پورا چکا دیا اسے اس کا حساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ بات یعنی پڑھنے میں تو آسان ہے، لیکن اگر ہم سوچیں کہ ہم حساب دیں گے کیسے، تو اپنے لیے دعا کر لیتے ہیں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب کتاب آسان لینا جس دن تو حساب لے گا۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ، پھر آگے ایک اور مثال، یا بہت گہرے سمندر میں اندھیروں کی مانند اسے ڈھانپ لیتی ہے ہوا کی ایک موج، اس کے اوپر ہوا ایک اور موج، اور اس کے اوپر ہو بادل، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا، اور جس کو اللہ نے ہی کوئی نور عطا نہ کیا ہو تو اس کے لیے کہیں بھی نور نہیں ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور پروں کو پھیلائے ہوئے پرندے بھی۔ آپ نے کبھی پرندوں کو تسبیح بیان کرتے دیکھا ہے؟ کبھی سنا ہے؟ یہ جو صبح فجر کے وقت، عصر کے وقت یہ اپنے پر پھیلائے ہوئے اور آوازیں چی چی نکالتے ہیں، یا جس طرح بھی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آوازیں دی ہیں وہ آوازیں نکالتے ہوئے، تو یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز اور تسبیح، ہم نہیں جانتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے ہو، لیکن ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ۔ واللہ علیم بما یفعلون، اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ پھر آیت توحید بیان کی جا رہی ہے، بہت بڑی آیت ہے اپنے معنی کے لحاظ سے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہاں کر لاتا ہے بادلوں کو، پھر وہ انہیں آپس میں جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ پر تہ کر دیتا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ بارش ان کے درمیان میں سے برستی ہے، اور اللہ آسمان سے اس کے اندر ایک پہاڑوں سے اولے برساتا ہے، تو وہ پہنچاتا ہے ان اولوں کو جس پر وہ چاہتا ہے، اور ان کا رخ پھیر دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی بوند لوگوں کی نگاہوں کو اچک لے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ بدلتا رہتا ہے رات اور دن کو، یقیناً اس میں عبرت کا سامان ہے آنکھوں والوں کے لیے، اور اللہ نے بنایا ہے ہر جاندار کو پانی سے۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آج پھر یہی تذکرہ ہے کہ اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے۔ تو ان میں سے کچھ ایسے جانور ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، جیسے سانپ وغیرہ ہو گئے،
اور اس طرح کی بے شمار مخلوق ہے جو کہ پیٹ کے بل چلتی ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یقینا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے نازل کر دی ہیں روشن آیات، اور اللہ کی ہدایت، یعنی واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ پھر وہی اہدنا الصراط المستقیم کی دعا آتی ہے یہاں پر بھی، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پیٹ پھیر دیتا ہے، یعنی ایک گروہ ہے جو پیٹ پھیر لیتے ہیں، اور یہ لوگ در حقیقت مومن نہیں ہیں، یعنی یہ منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ کنی کترا جاتا ہے، اور اگر حق ان کے لیے ہو تو وہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑے اطاعت کشا بن کر۔ کیا ان کے دلوں میں روگ ہے، یا یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں، یا انہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ حقیقت میں یہی لوگ ظالم ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ جی یہاں پہ منافقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے آیت نمبر 50 میں سورہ نور، یہاں پہ رکوع نمبر 6 تکمیل ہوتا ہے۔ ہمارا پارہ ثلث ہو چکا ہے، لیکن تھوڑا سا آگے ہم اس کا 4تھ سیشن بھی ساتھ ہی کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 51 سٹارٹ ہوتی ہے آگے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ، حقیقی مومنین کو تو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو ان کا قول بس یہی ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ پھر ایک اور کیٹیگری ہمیں پتہ چلتی ہے کامیاب لوگوں کی، وہ کون ہیں کہ جب بھی جو حکم بھی اللہ کا سنا اور رسول کی بات کے اوپر کیا کہہ دیتے ہیں، جو اللہ کا حکم نبی ہمیں بتاتا ہے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، سمعنا واطعنا۔ یہی لوگ ہیں کامیابی پانے والے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے اور اس کا تقوی بھی اختیار کرتا ہے، تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فلاح اور کامیابی دونوں چیزیں ہیں۔ کامیابی ذرا اس سے بھی اعلیٰ درجے کی، یعنی بالکل بس آپ کا رزلٹ فائنل ہو کہ آپ بالکل عبور کر جاتے ہیں ایک چیز کو۔ تو پھر جو لوگ اطاعت بھی کرتے ہیں اللہ رسول کی، ان کے اندر خشیت بھی ہوتی ہے اور ان کے اندر تقوی بھی ہوتا ہے، تو وہ لوگ ہیں فائزون۔ اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اپنی امکانی حد تک پکی قسمیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیں گے تو وہ ضرور نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ تم لوگ قسمیں نہ کھاؤ، بس معروف طریقے سے اطاعت کیا کرو، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم لوگ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو سن رکھو کہ ہمارے نبی پر صرف وہی ذمہ داری ہے جو ان پر ڈالی گئی ہے، یعنی منوانا ان کے ذمہ نہیں ہے، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان کی اطاعت پر کاربند ہو جاؤ گے تو تبھی تم ہدایت پاؤ گے۔ تو اگر ہدایت پانی ہے پھر کیا ہے؟ جو نبی کہتا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، جو نبی نے نہیں کہا وہ ہم نے نہیں کرنا، جس کام سے انہوں نے روکا ہے وہ ہمارے لیے کتاب و سنت میں ہر چیز واضح انداز میں پیش کر کے چلے گئے ہیں۔ تو پھر کامیابی پانی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت، یعنی قرآن اور حدیث دونوں کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے ہی کیا ہے؟ تبھی تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے۔ اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے کہ وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت یعنی غلبہ عطا کرے گا، جیسے اس نے ان سے پہلے والوں کو خلافت عطا کی تھی، اور وہ ضرور اس کے ان دین کو غلبہ عطا کرے گا جو ان کے لیے اس نے پسند کیا ہے، اور وہ ان کی موجودہ یعنی خوف کی حالت کے بعد اس کو لازماً امن سے بدل دے گا۔ وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان پر خوف بھی آتا ہے، یہ مومنوں کی پہچان ہے، ان کے اوپر آزمائشیں بھی آتی ہیں، لیکن اس خوف میں بھی وہ امن محسوس کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت سے نہیں ہٹتے، وہ شرک نہیں کرتے، یعنی گھبرا کر
کسی دھاگے تعویذ والوں کے پاس، کسی مزاروں پر جا نہیں بیٹھتے ہیں، کسی غیر اللہ کو نہیں پوجتے ہیں، بس وہ اسی پر قائم رہتے ہیں، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ ان سے دور کر دیتا ہے ان کی پریشانیوں کو بھی اور ان کی تکالیف کو بھی۔ اور جو اس کے بعد بھی کفر کرے تو ایسے لوگ ہی فاسق ہیں۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ نافرمان، اللہ کے حکموں سے روگردانی کرنے والے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز کیوں قائم کرنی ہے ہم نے؟ تاکہ ہم پہ رحم کیا جائے۔ زکوٰۃ کیوں دینی ہے؟ یہ ایک جسمانی عبادت، ایک مالی عبادت، ایک جسم کو پاک کر رہی ہے، ایک مال کو پاک کر رہی ہے۔ دونوں چیزیں پاک کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ ہم کیوں زکوٰۃ دیں؟ تاکہ ہم پر رحم کیا جائے۔ اور رسول کی اطاعت کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ تاکہ ہم پہ رحم کیا جائے۔ اور ہم آج سوال اٹھاتے ہیں کہ میرے پاس اتنا زیور ہے، وہ میرے شوہر کا ہے، وہ میرے سسرال کا ہے، وہ میرا اپنا ہے، وہ بچوں کے لیے رکھا ہے، میں زکوٰۃ دوں نہ دوں؟ نہیں، صرف اتنی بات سن لیں، بس آپ کے پاس مال ہے، جتنا جو چیزیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ شرع آپ کو پتہ ہے، آپ اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کر دیں تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر۔ ان کافروں کی نسبت یہ گمان نہ کرو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے، اور وہی بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں سے خطاب کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، چاہیے کہ تم سے اجازت لیا کریں تمہارے غلام اور لونڈیاں۔ اب پھر تھوڑی سی نصیحتیں کر کے مال اسباب معاشرتی، یہاں پہ ایک اور معاشرتی اصول بتایا جا رہا ہے، گھروں کے اندر کی رہائش کب، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ گھروں کے اندر رہنے کے اصول بتائے جا رہے ہیں کہ چاہیے کہ تم سے اجازت طلب کر لیا کریں تمہارے غلام اور لونڈیاں اور تمہارے وہ بچے جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، 3 اوقات میں، یعنی والدین یا بڑوں کے کمروں میں جانے سے۔ اب یہ ہدایات جو ہیں ہمیں پڑھنے کو ملی ہیں الحمدللہ، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اولادوں کو، اپنے گھر کے جو سرونٹس ہیں ان کو ہم یہ چیزیں سکھائیں کہ یہ 3 اوقات ہیں جس میں آپ نے اجازت لیے بغیر، نوک کے بغیر کمرے میں نہیں آنا۔ اس کی وجوہات بھی آگے بتا دی گئی ہیں۔ 3 اوقات ہیں: فجر کی نماز سے پہلے، اور جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو دوپہر کے وقت۔ یعنی پہلے وقتوں میں تو ایک لباس، 2 لباس بمشکل میسر ہوتے تھے، تو اگر ایک لباس ہٹا کے لیٹنے لگے ہیں، وہی اپنی چادر یا اوڑھنی جو چیز جسم کے ساتھ لپیٹی وہی اپنے اوپر اوڑھ لی، اس طرح بھی ہوتا تھا۔ آج جس طرح سے ہم لوگوں کے پاس ہے بے انتہا لباس بھی اور سب کچھ، ایسا تو پہلے وقتوں میں نہیں تھا۔ اس کے حساب سے بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور آج کل کے وقت کے لحاظ سے بھی ہے۔ اور پھر تیسرا وقت کون سا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد، یعنی جب تم لیٹ جاؤ۔ یہ 3 اوقات ہیں تمہارے پردے کے۔ ان اوقات کے بعد وہ بلا اجازت آئے جائیں تو تم پر یا ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اب سارا دن ہے تو یہ نہیں کہ بچے آ رہے ہیں جانے تو اجازت آپ سے بار بار، یا کام والے گھر میں پھر رہے ہیں، آپ صفائی کروا رہی ہیں اور وہ بار بار کمرے سے آنے سے پہلے اجازت کریں، ایسے مطلب اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تم ایک دوسرے کے پاس پھرتے پھراتے ہی رہتے ہو۔ اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علیم الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ تمام احکام جو ہیں وہ کس وجہ سے بتائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے نا، کہ اندر ایک انسان لیٹا ہوا ہے، اب وہ کس کنڈیشن میں ہے، چاہے وہ ہسبینڈ وائف ہیں یا اکیلے کوئی عورت لیٹی ہے، اب بیٹا آ جاتا ہے اچانک، جیسے کہ ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات مبارکہ پیش کی تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ تو بوڑھی ہیں، تو کیا میں اپنی ماں کے کمرے میں بھی جانے سے پہلے تو ان سے اجازت طلب کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ پسند کرو کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھو؟ یعنی وہ بوڑھی تھیں، بیمار تھیں، ان کی وہ دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ لیٹی ہوں، کہیں سے ان کا لباس ہٹا ہوا ہو، چادر ہٹی ہو، تو آواز دے کر سلام کر کے اجازت طلب کر کے اگر جائیں گے تو وہ اپنے آپ کو بہتر کر لیں گی۔ تو کتنا خوبصورت انداز ہے نا ہمارے معاشرے کو سنوارنے کا۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ وہ بھی اجازت لیں جیسے ان سے پہلے لوگ اجازت لیتے ہیں۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ دوبارہ تاکیدی جملہ پھر آ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات علیم الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔
اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی عورتیں جو اب نکاح کی امیدوار نہ ہوں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اپنے اضافی کپڑے اتار دیا کریں، بشرطیکہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں۔ اضافی کپڑے کون سے؟ یعنی جلباب وغیرہ یا ایکسٹرا بڑی چادر لے کے گھروں میں پھرتی ہیں، یا جس طرح عام عورتوں کو حکم دیا گیا اس کی نسبت وہ عورتیں جو عمر رسیدہ ہو جاتی ہیں یا جن کے اندر نکاح کی رغبت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یا پھر نکاح کی امید ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، امیدوار نہ ہو، ایسی عورتوں کے لیے پھر تھوڑی سی نرمی بھی ہے، لیکن ساتھ ان کے لیے بھی پیغام کیا ہے، اور اگر وہ اس معاملے میں احتیاط ہی کریں تو یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سننے اور جاننے کہ اب جو کوئی بات کر رہا ہے کہ میں نے تو اس طرح نہیں کیا، میں نے نکاح نہیں کرنا، میں نے شادی نہیں کرنی، لوگوں کے سامنے شو کرتی ہے اور دل کے اندر ایک رغبت موجود ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ سب کچھ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ لیس علی الاعمی حرج، کسی اندھے پر کوئی تنگی نہیں، اور نہ کسی لنگڑے پر کوئی تنگی ہے، اور نہ کسی مریض پر کوئی تنگی ہے، اور نہ خود تمہارے اپنے اوپر اس زمن میں کوئی تنگی ہے کہ تم کھانا کھایا کرو اپنے گھروں سے۔ تو یہاں پہ جو اندھے ہیں یعنی نابینا سے تو کسی طرح سے وہ نہیں ہے، اس کو تو نظر نہیں آتا، اب اس کے سامنے آپ نے کیا زینت دکھانی ہے، تو ایسے کنڈیشنز میں پھر تھوڑی سی رعایت دے دی گئی ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بتا دیا گیا کہ ایسے گھروں میں تم جا کر کھا سکتے ہو۔ کون سے گھر ہیں؟ اب ان گھروں کے بارے میں اجازت کھانے پینے کی دی جا رہی ہے، یعنی اپنے گھروں سے، اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے۔ باپ کے گھر سے کس کنڈیشن میں؟ یعنی بچے اکثر سیپریٹ ہو جاتے ہیں، یا بیٹیاں اپنی جب شادی کے بعد اپنے والدین کے گھر جاتی ہیں، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، تو اس میں کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ایسے گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے پاس ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تو یہ تمام گھر ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے ہیں، یعنی اجازت دی ہے کہ آپ ان کے گھر سے کھا پی سکتے ہو، کیونکہ پہلے وقتوں میں گھر تو الگ الگ کم خیمے لگتے تھے، تو اکثر ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ ایک خیمے میں جا کے دوسرے بیٹھ جاتے، دوسرے خیمے ساتھ ساتھ تو خیمے لگے ہوتے تھے، تو ایک دوسرے کے ہاں سے کھانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کہ تم سب مل کر کھا لو یا الگ الگ کھا لو، تو جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام بھیجا کرو۔ اب گھر میں داخل ہونے کا کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكًا طَيِّبًا، کتنی خوبصورت دعا ہے سلام۔ جب گھروں میں داخل ہو تو سلام بھیجا کرو ایک دوسرے پر، یہ دعا ہے اللہ کی طرف سے، مبارک بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ یہ کیا کرتی ہے؟ کسی کے آپس میں ناراضگی ہے، یا کوئی کسی سے پردہ کر رہا ہے، یا کوئی اچانک گھر میں آ گیا، تو ایک دم سے ان کی قدورتیں دور ہو جاتی ہیں، دلوں کی پاکیزگی بھی ہو جاتی ہے اور ظاہری بھی، اور کیا ہے؟ بابرکت ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کرتا ہے، کھول کھول کے بیان کرتا ہے اپنی احکامات کو، اپنی آیات کو، تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو۔ تو پھر ہمیں بھی عقل کرنی چاہیے، اتنی واضح احکامات پتہ چل چکے ہیں، اب اللہ رب العزت سے صرف سمعنا و اطعنا کا عرض کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گی۔ انما المؤمنون الذین آمنوا، مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جب وہ کسی اجتماعی کام کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں سے جاتے نہیں جب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا یہاں پہ آداب بتائے جا رہے ہیں، یا کسی بھی دینی محفل میں ہو جہاں پہ اللہ کے احکام بتائے جا رہے ہوں، اس کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ تب تک وہ نہیں جاتے جب تک اجازت نہ لے لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگ ایسے بھی اٹھ کے جایا کرتے تھے، لیکن ایمان والوں کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جب تک اجازت نہ لیں وہ اٹھ کے نہیں جاتے۔ ان الذین یستأذنونک، جب تک وہ اجازت طلب نہ کر لیں، یقیناً جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ پھر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگیں اپنے کسی عذر کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ میں سے جس کو چاہے، آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیجئے اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے۔ جب آپ سے کوئی چلا جاتا ہے تو پھر کیا کریں؟ اس کے لیے استغفار کیجئے، توبہ کی، اللہ سے توبہ طلب کیجئے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کی جا رہی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں
لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم لوگ رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھ لو جیسا تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہے، یعنی میں نے آپ کو بلایا، فون کیا میری طرف آؤ اور آپ نہیں آتی ہیں، کوئی عذر بہانہ پیش کر دیتی ہیں یا کوئی مجبوری نہیں، آپس کے معاملات اور ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول بلائیں گے تو ہر حال میں حاضر ہونا ہے، تو ایسا نہ سمجھو جیسا تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہے، اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کی اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں۔ تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو کوئی دردناک عذاب آ پکڑے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ رہو، خبردار سنو، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ خوب جانتا ہے تم جس حال پر ہو، اور جس دن یہ لوگ لوٹائے جائیں گے اسی کی طرف وہ انہیں جتا دے گا، ان کو بتا دے گا جو کچھ بھی وہ عمل انہوں نے کیے ہوں گے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ دعا اور رسول، السلام علیکم کے بارے میں یہاں پہ آخری رکوع میں تذکرہ آیا، اور السلام علیکم کیا ہے؟ ایسی بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے جو ایسے مواقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو خصوصی طور پر سکھائی ہے۔ آخری رکوع میں جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، اس میں خالص جماعتی زندگی سے متعلق احکام ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ایک تو دعا رسول سے اس کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا بھی ہے، یعنی جیسے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے مخاطب نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرما دیا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم ایمان اور یقین کے حوالے سے کس مقام پر کھڑے ہو، وہ تمہارے ایمان کی کیفیت، نیت کے اخلاص اور عمل کی طرف کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت پر ہی تکمیل ہوتی ہماری سورہ نور اپنے بہت ہی مخصوص احکامات کے ساتھ اور فرض احکامات کے ساتھ۔ آیت نمبر 64 پر سورہ نور تکمیل ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم آغاز کرتے ہیں سورہ فرقان کا، بس کچھ ہی اس کے رکوع ہیں، 2 رکوع ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہاں پہ ہمارا پارہ تکمیل ہوگا، اس لیے ہم یہ سیشن اپنا ایک ہی پارٹ میں کریں گے۔ اس کے بارے میں کچھ تمہیدی کلمات آپ سے عرض کرتی ہوں۔ سورۃ النور کے اختتام کے ساتھ ہی مکی مدنی صورتوں کا تیسرا گروپ ختم ہوا۔ اب یہ گروپ 14 مکی یعنی سورہ یونس سے لے کر سورۃ المومنون تک اور ایک مدنی صورت سورہ نور پر مشتمل تھا۔ اب سورۃ الفرقان سے مکی مدنی صورتوں کا چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے۔ اس گروپ میں سورۃ الفرقان تا سورہ سجدہ 8 مکی صورتیں ہیں، جبکہ آخر میں ایک مدنی صورت سورہ احزاب ہے۔ گویا ان دونوں گروپس کی ترتیب میں یہ خوبصورت مشابہت پائی جاتی ہے کہ ان دونوں کے آخر میں ایک مدنی صورت ہے، یعنی سورۃ النور اور سورہ احزاب معنوی اعتبار سے ان دونوں مدنی صورتوں کا آپس میں جوڑے کا تعلق ہے۔ سورۃ الفرقان سے شروع ہونے والا یہ گروپ مکی مدنی صورتوں کی تقسیم کے حوالے سے چوتھا، جبکہ صرف مکی صورتوں کے اعتبار سے تیسرا گروپ ہے۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ پہلے گروپ میں صرف سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، جو اصولی طور پر مکی اور مدنی تقسیم سے بالا ہے۔ اسی طرح مکی صورتوں کا پہلا گروپ گویا کہ سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے، اور اس گروپ میں صرف 2 مکی صورتیں ہیں، یعنی سورہ انعام اور سورہ اعراف۔ دوسرا گروپ جو ہے سورہ یونس سے لے کر سورۃ المومنون تک 14 مکی صورتوں پر مشتمل ہے، جبکہ سورۃ الفرقان سے شروع ہونے والے اس تیسرے گروپ میں سورۃ السجدہ تک 8 مکی صورتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ان میں سے پہلی صورت یعنی سورۃ الفرقان کے علاوہ باقی سب کا آغاز حروف مقطعات سے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ الشعراء اور سورۃ القصص کا آغاز طا سین میم سے ہوتا ہے، جبکہ ان کے درمیان میں سورۃ النمل میں جو کہ طا سین سے شروع ہوگی۔ باقی چاروں صورتیں سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ الف لام میم سے شروع ہوگی۔ یہاں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ سورۃ الفرقان سے شروع ہونے والی مکی صورتیں اگرچہ مکمل یعنی مختلف قسم کے گروپس میں تقسیم ہیں، لیکن ان سب کا مرکزی مضمون جو ہے نا وہ توحید ہی ہے۔ یہ صورت ہے جس کے مطلب پہلی آیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر عبد کی نسبت سے آیا ہے۔ سبحان اللہ، علی عبدہ پہلی آیت میں تذکرہ ہوا۔ اس سلسلے میں پہلی 2 صورتیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف بھی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور اس صورت کے بعد سورہ کہف کا آغاز اسی طرح ہوا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ الفرقان سے مراد حق و باطل میں امتیاز کر دینے والی کتاب یعنی قرآن حکیم ہے۔
یہ آیت اپنے مضمون کے اعتبار سے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت سے مشابہت رکھتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الفرقان۔ اس کے 6 رکوع ہیں اور اس کی 77 آیات ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شيء فقدره تقدیرا۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں آغاز کرتی ہوں جو بڑا بابرکت، جو بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے الفرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر، تاکہ وہ ہو تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے ہیں، کسی ایک امت کے لیے نہیں ہے۔ تصدیق ہمارے پاس یہ آیت موجود ہے۔ وہ ہستی جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے حکومت کے اختیارات میں، اور اسی نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، اور پھر اسی کے لیے ہے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا، اور انہوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنا لی ہیں جو کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں اور وہ اختیار نہیں رکھتے خود اپنے بارے میں کسی نقصان کا یا کسی نفع کا، اور نہ ہی انہیں اختیار ہے موت کا، نہ زندگی کا، اور نہ جی اٹھنے کا۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن بس ایک من گھڑت چیز ہے جس کو اس شخص نے خود گھڑ لیا ہے اور اس کی مدد کی ہے اس پر کچھ اور لوگوں نے بھی۔ فقد جاءوا ظلما وزورا، یہ لوگ ظلم اور جھوٹ پر کمر بستہ ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں جو اس نے کسی سے لکھوا لیے ہیں، پھر یہ املا کرائی جاتی ہے اس کو صبح و شام۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اس کو اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیمہ بیان کیے جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ کہ وہ اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا ہوتا، یا اتارا جاتا اس پر کوئی خزانہ، یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھاتا پیتا۔ اور ان ظالموں نے تو یہ تک کہا کہ تم لوگ صرف ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تردید کو جو لوگ کیا کرتے تھے اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ظلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حق تھا اس کو جب یہ لوگ رد کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، تو یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، اب یہ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے۔ بڑی ہی بابرکت ہے وہ ہستی جو اگر چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان سے کہیں بہتر چیز بنا دے، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محلات تعمیر کر دے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور جو قیامت کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید، وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو وہ سنیں گے، یعنی جہنم بھی دیکھے گی۔ یہاں پہ ہمیں جہنم کی جہاں پہ بات آ رہی ہے تو جہنم بھی دیکھتی ہے، یعنی جہنم کی بھی آنکھیں ہیں، وہ کس طرح کی آنکھیں یہ رب بھی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ہمیں صرف ان آیات مبارکہ میں اتنا ہی بتایا جا رہا ہے کہ جہنم جب دیکھے گی ان کو دور سے تو وہ سنیں گے اس کی جوش اور اس کی پھنکار کو، یعنی وہ جوش بھی مارتی ہے، وہ آوازیں چیخیں بھی مارتی ہے، تغیظا و زفیرا، وہ دیکھیں گے اس کی جوش پر اس کی پھنکار کو، اور جب وہ پھینک دیے جائیں گے اس کی ایک تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو اس وقت وہ موت کو پکاریں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ شاید اللہ رب العزت نے یہ دنیا میں قید میں انسانوں کا جانا، لوگوں کا جکڑے جانا زنجیروں وغیرہ میں اسی لیے رکھا ہے کہ ان کو پتہ چلے جہنم میں بھی یہ چیزیں ہوں گی، اور پھر ایسی ہوں گی تو اس وقت وہ موت کو پکاریں گے، تب ان سے کہا جائے گا
آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ قل اذالک خیر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کیا یہ انجام بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے کی وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی بندوں سے؟ ان کے لیے وہ ہوگی بدلہ اور ان کے لوٹنے کی جگہ، اور ان کے لیے اس میں وہ ہر شے ہوگی جو وہ چاہیں گے، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ ہے آپ کے رب کے ذمے ایک واجب الوعدہ جو کہ اللہ رب العزت نے کیا، اور جس دن وہ ان کو اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں ان سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے تھے؟ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا، وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لیے تو یہ روا ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا دلی دوست بناتے، اپنا ولی بناتے، لیکن اے پروردگار تو نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کا ساز و سامان دیا، یہاں تک کہ وہ یاد دہانی کو بھول گئے، یعنی تیرے ذکر کو ہی بھول گئے، اور یہ تباہ ہونے والے لوگ تھے۔ یہاں پہ ہمیں ایک اور تباہ شدہ اقوام کا ذکر ملتا ہے، اور وہ کون ہیں؟ جو اللہ کے ذکر سے غفلت برتتے ہیں، قیامت کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول کے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، تو انہوں نے جھٹلا دیا تمہاری ان باتوں کو، تو اب نہ تمہارے بس میں ہے عذاب کو لوٹانا اور نہ ہی کوئی مددگار ہے، اور جو کوئی تم میں سے ظلم کا مرتکب ہوا ہے اب ہم اسے چکھائیں گے بہت بڑا عذاب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اے مسلمانوں کیا تم صبر کرتے ہو؟ سبحان اللہ، اللہ رب العزت پہلے بتا دیتے ہیں، آگاہی کر دیتے ہیں کہ تم میں سے بعض ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے۔ کس طرح ایک انسان دوسرے کے لیے آزمائش کس طرح بن جاتا ہے؟ یعنی کوئی اگر نیکی کا کام کر رہا ہے، اس مصلحت کو سمجھ لینے کے بعد اب تمہارے لیے صبر و استقامت کی روش جو ہے وہ ناگزیر ہے۔ کوئی انسان کسی کے لیے کیسے آزمائش بن جاتا ہے؟ جیسے کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے اور دوسرا اس کو روکتا ہے، وہ اس کے لیے اچھی یا بری جو بھی آزمائش بن گیا۔ دوسرا نیکی کر رہا ہے اور برا کرنے والے کے لیے آزمائش بن گیا ہے، کیا وہ نیکی کرتا جا رہا ہے آگے سے نیکی در نیکی، تو اس کو سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح کی اور بہترین مثالیں بھی موجود ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اے مسلمانوں کیا تم صبر کرتے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ بے شک الحمدللہ رب العالمین جی، یہاں پر ہمارا پارہ 18 قد افلح، سورہ فرقان آیت نمبر 20 پر رکوع نمبر 2 پر تکمیل ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت سے دعا کر لیتے ہیں کہ یا رب ہم نے تیرے اس پاک کلام کو جو کچھ پڑھا، سیکھا، سمجھا، اس کا فہم حاصل کیا، اس پر عمل کی نیت کی، اللہ رب العزت ہم سب سے معاف فرما دے، اور جو ہم سے غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔